بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، کون سی کہانی چل رہی تھی ہماری؟ مغفرت، مغفرت کی۔ مغفرت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معاف کرنا، کون معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا کر دیں معاف کر دیں، اور ہمیں جہنم میں نہ ڈالیں اور ہمیں عذاب نہ دیں۔ صحیح ہے؟ جی، تو میں یہ بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ کس وجہ سے، کس نیک عمل کی وجہ سے لوگوں کو معاف کرتے ہیں نا۔ تو ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، ابن بلال رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا جی، تو میں نے ان سے پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا عاتبنی عتابا کثیرا ثم غفر لی بما فی صدری من العلم۔ اللہ نے شروع میں تو مجھے بہت ڈانٹا، پھر نہیں سمجھے، اچھا تم نے ایسے گناہ کیے، تم نے یوں کیا، پھر اللہ تعالیٰ ہاں پھر میرے سینے میں جو علم تھا، یعنی میں نے جو باتیں علم کی، دین کی باتیں یاد کی ہوئی تھیں، قرآن کی، حدیث کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے پھر میری بخشش کی، مجھے معاف کر دیا۔ کس کی وجہ سے؟ میرے علم کی وجہ سے، میرے سینے میں جو علم ہے۔ معلوم ہے علم سینے میں ہونے چاہیے یا صرف کتابوں میں ہونا چاہیے؟ سینوں میں کیا مطلب؟ یعنی کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ صحیح ہے؟ جی، بس یہ نہیں کہ بس امتحان کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، بس امتحان کے لیے پڑھا ہوا تو ہمارے سینے میں اچھی چیزیں ہونی چاہیے، ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ اچھی چیزیں، کچھ قرآن کی کچھ آیتیں ہمیں یاد ہوں، صحیح ہے، اور حفظ کریں تو کیا ہی بات ہے، تو سینے میں قرآن آ گیا۔ اور کیا ہونا چاہیے؟ حدیث حفظ ہیں آپ کو کچھ ہیں یاد کر؟ حدیثیں ہونی چاہیے سینے میں، سینے کے مطلب وہی ہے دماغ میں۔ اچھا اور کیا ہونا چاہیے؟ مسائل ہونے چاہیے، قرآن، حدیث، دین کی باتیں، اچھی باتیں، یہ ہے علم۔ اچھا ایک اور، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا ہوگا کہ بھائی وہاں پہ کیا حالات ہیں، آپ مرنے کے بعد کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا ما رأیت ها هنا درجة ارفع من درجة العلماء۔ بھائی یہاں تو علماء سے زیادہ کسی کا بلند درجہ نہیں ہے۔ سب سے زیادہ اللہ پاک کس کو نوازتے ہیں آخرت میں؟ علماء کو، علم والوں کو۔ یعنی کیسے علماء کرتے ہیں؟ جیسے کوئی عالم وہاں ہوتا ہے تو اس کو سب سے زیادہ عزت دیتے ہیں، اس کو سب سے زیادہ اللہ پاک جنت دیتے ہیں، اس کو بہت زیادہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ تو جب انہوں نے بتایا، پھر بتایا ثم درجۃ المحزونین، اس کے بعد جو لوگ بیچارے دنیا میں غمزدہ رہتے ہیں نا، کوئی اللہ کی یاد میں غمزدہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے اللہ راضی ہیں یا نہیں ہے، تو ان کے درجے بھی بہت بلند ہیں۔ صحیح سمجھ بھی آ رہا ہے آپ کو؟ کیسے ان کے درجے بلند ہیں؟ بھائی نا ان کو یعنی اونچی جنتیں ملتی ہیں، بڑی جنتیں ملتی ہیں۔ صحیح۔ اچھا ایک اور سنیے، ایک خواب یہ ہے کہ ایک شخص تھے، وہ مصر میں ان کا انتقال ہوا، محمد بن عتیق۔ اچھا ان کے ایک بھائی نے انہیں وفات کے بعد خواب میں دیکھا، انتقال کے بعد، تو ان سے پوچھا بھائی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ ادھر دیکھیے، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انہوں نے کہا اللہ نے مجھے معاف کر دیا، بخش دیا، اور علماء میں مجھے شامل کر دیا۔ اس نے کہا کیسے؟ آپ تو کچھ عرصے سے علم سے کنارہ کش ہو گئے تھے، یعنی اب تو تھوڑا سا تو آپ نے پڑھا تھا، پھر اس کے بعد تو آپ پڑھتے بھی نہیں تھے، چھوڑ دیا۔ ہاں یعنی بعض علماء ہوتے ہیں نا علم میں یعنی عالم تو بن گئے لیکن پھر کوئی پڑھا نہیں رہے، کوئی درس نہیں دے رہے، کوئی وعظ نہیں کر رہے، کوئی بیان نہیں کر رہے، تبلیغ نہیں کر رہے، بس وہ کسی کام میں لگ جاتے ہیں۔ جی، تو انہوں نے کہا الفضل اوسع، بھائی اللہ تعالیٰ تو بڑے فضل والے ہیں، ان ربک لذو فضل علی الناس، صحیح، اللہ تو بڑے فضل والے ہیں، میں نے وہاں صرف بھلائی دیکھی ہے، اگر تم آخرت میں نجات چاہتے ہو تو علم میں مشغول رہو۔ انہوں نے وہاں سے خواب میں سے بتا دی بات، اگر تم چاہتے ہو
کہ نجات مل جائے تو کس میں مشغول رہو؟ نجات مطلب اب وہی بخشش ہو جائے، معافی مل جائے، جی اللہ تعالیٰ تمہیں سزا نہ دیں تو کیا کرو؟ علم میں مشغول رہو۔ علم اللہ کے نزدیک معافی کے سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ علم۔ علم اور پھر ایک عجیب بات کہی، وَإِيَّاكَ وَالتَّكَلُّمْ فِي أَحَدٍ بِسُوءٍ فَإِنَّ عَلَيْكَ رَقِيبًا، خبردار کسی کا تذکرہ برے لفظوں میں نہیں کرنا، کیونکہ ایک نگران مقرر ہے۔ فرشتہ کیا مطلب؟ جیسے غیبتیں کرتے ہیں نا، کوئی آدمی نہیں ہے، بچے غیبت کر رہے ہیں، یار فلانا ایسا ہے، یار وہ ایسی گندا بچہ ہے، وہ گندی بچی ہے، یوں ہے یوں ہے۔ انہوں نے کہا ایسا مت کرنا، کیونکہ ایک فرشتہ وہ ساری باتیں لکھ رہا ہے، پھر وہ باتیں اللہ کو بتائے گا، اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی پتہ ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سزا دیں گے کہ تم نے کیوں کسی مسلمان کی غیبت کی۔ اس سے بھی کیا پتہ چلا کہ علم کی کیا کرنا چاہیے، علم میں مشغول ہونا چاہیے۔ علم کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ علم کی وجہ سے بخشش ہو جاتی ہے۔ چلو ایک آخری اور سن لو علم کا۔ ایک تھے حضرت یحییٰ بن خالد برمکی، وہ ہارون رشید ایک بڑے بادشاہ تھے، ان کے وزیر تھے۔ وزیر کیا ہوتا ہے؟ وزیر جو بادشاہ کے کاموں کو انجام دیتا ہے نا، بادشاہ کہتا ہے جتنے بھی بادشاہ کے کام ہیں وہ کرتا ہے۔ تو وہ وزیر جو ہے کیا کرتے تھے، ایک بڑے عالم تھے حضرت سفیان ثوری، تو وہ ہر مہینے ان کو 1000 درہم بھیجتے تھے کہ حضرت یہ رکھیے۔ کون؟ وہ وزیر کیا کرتے تھے؟ 1000 درہم۔ 1000 درہم مطلب؟ درہم پیسے ہوتے ہیں، پہلے سکے ہوتے تھے نا، سونے، دو طرح کے سکے ہوتے تھے، ایک سونے کے اس کو کہتے تھے دینار، اور ایک ہوتے تھے چاندی کے، اس کو کیا کہتے تھے؟ درہم۔ تو وہ ان کو 1000 درہم ہر مہینے بیچتے تھے۔ تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سجدے میں ان کے لیے دعا کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہم ان یحییٰ کفانی امر دنیا یا فکفی امر آخرتی، اے اللہ یہ یحییٰ جو ہے اس نے اے اللہ یحییٰ نے میرے دنیاوی معاملات میں مجھے دوسروں سے بے نیاز کر دیا، میری فکر کی، اور اے اللہ تو آخرت کے معاملے میں اس کے لیے کافی ہو جا، یعنی اس نے میری دنیا میں مجھے سہولت دی، 1000 درہم بھیج رہا ہے، تو میں علم میں مشغول ہوں، مجھے کمانے کی فرصت نہیں ہے، تو بس وہ بھیج دیتا ہے، وہ کام اس سے کام نکال لیتا ہوں۔ تو اب پھر کیا ہوا، یحییٰ کا انتقال ہو گیا، تو کسی نے خواب میں دیکھا، ما صنع اللہ بک، ارے یحییٰ کیا ہوا آپ کے ساتھ، کیا معاملہ ہوا؟ کہا غفر لی بدعوت سفیان۔ کیا ترجمہ؟ غفر علی بدعوت سفیان، اللہ تعالیٰ نے مجھے سفیان کے دعا سے مجھے معاف کر دیا۔ ماشاءاللہ صحیح ترجمہ کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سفیان کی دعا کی وجہ سے معاف کر دیا۔ اللہ، اس سے کیا پتہ چلا؟ آپ بتائیے، اس واقعے سے کیا پتہ چلا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوسروں کی ہاں ضرورت کو پورا کرنا چاہیے، ماشاءاللہ، دوسروں کی نہیں، علماء کی۔ علماء کی۔ اس کہانی سے یہ پتہ چلا، سفیان ثوری عالم تھے نا، جی تو اچھا علماء کی ضرورت کو کیوں پورا کرنا چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ علماء کو تو دکان پہ جانے کا، کمانے کا وقت نہیں ملتا نا، وہ تو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں لوگوں کو، ہیں؟ جی اچھا جب ہم ان کی ضرورتیں پوری کریں گے تو وہ یکسوئی کے ساتھ کیا کرتے رہیں گے؟ دین کے کام کرتے رہیں گے، صحیح ہے؟ جی تو جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوں ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ ان کو یکسو کرنا چاہیے، ان کی خدمت کرنا چاہیے، اس سے ان کی دعائیں ملتی ہیں۔ اور دوسری بات اور پتہ چلی کہ علماء کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، ان کی خدمت کرے، تو وہ پھر تنہائیوں میں ان کے لیے کیا کریں؟ دعا کریں۔ آپ کو ایک دعا یاد کراتا ہوں بہت اچھی، اے اللہ جس نے بھی میرے ساتھ دین کا، دنیا کی اچھائی کی، میرے ساتھ دین کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں میرے ساتھ اچھائی کی، اے اللہ تو اسے، اس کی نسلوں کو، یعنی اس کی اولادوں کو دنیا آخرت کی راحتیں نصیب فرما، آسانیاں نصیب فرما، یعنی اس کو دنیا میں سکون ملے، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ کرتی ہیں آپ؟ یہ دعا ضرور کرنا چاہیے۔ کیا؟ اے اللہ جس نے مجھے فائدہ، آسان الفاظ میں، اے اللہ جس نے مجھے کوئی بھی فائدہ پہنچایا، چاہے دنیا کا فائدہ ہو
یا دین کا؟ دنیا کا فائدہ کیا ہے؟ کسی نے آپ کو دنیا کی کوئی چیز دے دی. اور دین کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا اور دین کا فائدہ کیا ہے؟ کہ کسی نے آپ کو کوئی دین کی بات سکھا دی، دین کی بات بتا دی ہیں. دین کا فائدہ دیا نا. جیسے میں ابھی آپ کو کون سا فائدہ دے رہا ہوں؟ پراٹھا تو نہیں کھلا رہا ہیں، چاہے انڈا کھلا رہا ہوں. کیا دے رہا ہوں آپ کو؟ دین کا فائدہ. دین کا فائدہ. تو اب آپ جب بھی کبھی دعا کریں نا تو یہ دعا کرا کریں، اللہ جس نے مجھے کوئی دین کا فائدہ پہنچایا، کوئی دنیا کا فائدہ پہنچایا، تو اس کو اللہ، اس کو آپ کیا دیں؟ اس کو بھی دنیا کا بھی آخرت میں بھی آپ فائدہ پہنچائیں، راحت پہنچائیں، آسانی پہنچائیں ہیں، اور اس کو بھی پہنچائیں اور اس کی اولادوں کو بھی، اس کی اولادوں کی اولادوں کو بھی، سب کو. تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی آپ نے کہ جب بھی تمہارے ساتھ کوئی اچھا کام معاملہ کرے، فقال من صنع الیہ معروف فقال لفاعلہ جزاک اللہ خیرا، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ سامنے اس کو جزاک اللہ کہنا چاہیے، اس کے پیٹھ پیچھے دعائیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. بابا مجھے ایک حدیث آتی ہے، من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. ماشاء اللہ. اچھا یہ ہو گئی بھائی. تو آج ہم نے کیا پڑھ لی؟ مغفرت کا سبب کیا ہے؟ علم محفوظ کرنا سینے میں، اور کیا کرنا؟ علم سیکھنا اور علم. یار ایک چیز، ایک واقعہ اور تھا، پتہ نہیں کیوں وہ رہ گیا، علم کا ہی تھا، وہ بھی سن لو. ہاں، حضرت علی بن بدیل فرماتے ہیں میں نے وہی سفیان ثوری کو خواب میں دیکھا. وہی سفیان ثوری. آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگے عفا عنی حین طلبت الحدیث، میں حدیث سیکھا کرتا تھا، اس کے لیے سفر کیا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے میری مغفرت کر دی. صحیح جی. تو اب کتنی باتیں آ گئی؟ علم سیکھنا، علم سیکھنے کے لیے سفر کرنا، اور کیا کرنا؟ علم یاد کرنا، اور علماء کے احترام کرنا. علماء کا کیا کرنا؟ احترام مطلب ادب کرنا. پیچھے ایک کہانی سنائی تھی نا میں نے، ایک واقعہ سنایا تھا نا علماء کا ادب. وہ جو ان کے پاس آئے تھے، انہوں نے ان کے جوتے رومال میں رکھ لیے تھے، اور پھر جب جانے لگے تھے تو علماء کا ادب کرنا اور علماء کی خدمت کرنا، یہ سارے وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مغفرت کرتے ہیں. تو آپ چاہتی ہیں آپ کی مغفرت ہو جائے؟ جی. تو پھر آپ یہ کریں، علماء کی خدمت کریں. صحیح. کیسے علماء؟ جو بھی عالم ہوں تو ان کے لیے دعا کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں، اور علم کو سیکھیں، علم کو سکھائیں، علم میں مشغول رہیں. صحیح. ٹھیک ہے.